جوانوں، نوجوانی کی، اپنی نوجوانی کی حفاظت کرو، اپنے اس جوانی کی حفاظت کرو. کل قیامت کے دن رب کائنات کے دربار میں جب اولین آخرین جمع ہوں گے، حدیث کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزول قدم ابن آدم من عند رب نفسه من عند ربه حتى يسأل عن خمس. جب تک 5 سوالوں کا جواب دو گے تب تک اللہ کے سامنے سے ایک قدم بھی آپ اٹھا نہیں سکتے ہو. اس میں سے ایک یہ ہے عن شبابہ فیما افنا. میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، اس جوانی کے بارے میں آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی. اے میرے نوجوان، میں نے تجھے عبادت کے لیے جوانی دی تھی، میں نے نیکیوں کے لیے جوانی دی تھی، تو اس جوانی کے عالم میں تمام نیکیاں کر سکتا تھا، اس جوانی کے عالم میں تمام عبادات انجام دے سکتا تھا، لیکن تو نے کس کام کے پیچھے اپنی جوانی کو لگایا، تو نے کن گناہوں کے پیچھے اپنی جوانی کو لگایا. اب کوئی نوجوان میرا یہ کہہ سکتا ہے، کوئی میرا بھائی یہ کہہ سکتا ہے، پوری انسانیت سو چکی ہے، پوری دنیا سو چکی ہے، میرے ماں باپ الگ سوئے ہیں، میں اپنے کمرے میں سویا ہوں، لیکن یہ مسلمان سوچے گا میرا باپ ماں مجھ کو نہیں دیکھتے، میرا کوئی رشتہ دار مجھے نہیں دیکھتا ہے، میں باہر جا کر کسی غلط کام میں مبتلا ہو سکتا ہوں، میں کہیں پر چوری میں مبتلا ہو سکتا ہوں. لیکن یاد رکھنا ہمارے ساتھ رب نے ایسی چیز لگا رکھی ہے جو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. رات کے اندھیرے میں کام کرو، فرشتہ یہاں بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے، فرشتہ یہاں بیٹھا ہوا لکھ رہا ہے، کوئی کام چوری چھپے نہیں ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہی مسلمان جب قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑا ہوگا یہ ونتا ہے میں سن گناہ کرمت کہین، لیکن قرآن چی ونن رب نے سب کچھ لکھ کے رکھا ہے. یہ کس پریشان خدایا میں نے تو یہ کام ایسی جگہ کیا تھا جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، جہاں کسی کی نظر نہیں تھی، بستر کے اندر بیٹھ کر میں گناہ کیا کرتا تھا، میری آنکھیں گناہ کیا کرتی تھی ویڈیو کال کر کر کسی لڑکی کو، میرا نوجوان بستر لے کر اوپر سو رہا تھا، لیکن اندر کیا کر رہا ہے وہ اس کا دین اور ایمان جانتا ہے. آج جو گناہ موبائل کے ذریعے سے ہو رہے ہیں، اشوس استاد سمجھاوان پہلے زمانے میں آج سے 10-20 سال پہلے اگر کسی کو شیطان دیکھنا ہوتا تھا، اگر کسی کو برائی دیکھنی ہوتی تھی، ننگے ناچ دیکھنے ہوتے تھے، تمس کوس مستقل پیون پونس بارن انپت کوس پیون تمس کا تھیٹرس میں پیون گسو، تھیٹر میں پہنچنا پڑتا تھا فلم دیکھنے کے لیے. اس کے بعد دور نے ترقی کی، ہر گھر کے اندر یہ شیطان ٹی وی کی شکل میں آ گیا، اب اسے بھی کوئی نہیں دیکھتا ہے. آج تو ہر مسلمان کے جیب میں بہت بڑا شیطان بیٹھا ہوا. گناہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہمارے جیبوں کے اندر پڑا ہوا ہے. موبائل ضرورت کی چیز تھی، بہت بہترین چیز بنائی تھی سائنٹسٹ انسان نے، لیکن آج کے مسلمانوں نے سب سے زیادہ غلط اس کو استعمال کیا. تو ایشو پتا یہ ساری جتنی چیزیں ہیں، موبائل ہو، نشہ ہو، باقی چیزیں ہوں، ان کا جو موجد ہے یم ایجاد کر وہ خود کبھی اس کو استعمال نہیں کرتا. بنانے والے نے بنا کر بھیج دیا، وہ اس کو پیسوں سے مطلب ہے. آگے کون دنیا تباہ ہوتی ہے، آگے مسلمان بچے کس طرح برباد ہوتے ہیں، آج مسلمان بچیاں کس طرح برباد ہوتی ہیں. جاؤ آپ شہروں میں دیکھ لو، ماں پیچھے چل رہی ہے، ماں آگے چل رہی ہے. ماں کو برقعے کی ضرورت نہیں تھی، بوڑھی ماں 70 سال کی ماں، 50 سال کی ماں جس کی طرف کوئی نوجوان دیکھنا گوارا بھی نہیں کرتا ہے، وہ نوجوان، وہ بوڑھی عورت برقع پہنی ہوئی اور پیچھے چھوٹی بچی، معصوم نوجوان بچی اپنے آنکھوں سے اشارہ کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. ماں سوچتی ہے میری بچی تو بہت شریف ہے، گھر سے بھیجا، گھر والے بھی کہتے اس کے ساتھ ماں اس کی موجود تھی، لیکن اس ماں کو بھی یہ معلوم نہیں کہ میری بچی کہاں سے کہاں پہنچی ہے. یہ وجہ ہے ہمارے آج اسی موبائل کی بربادی ہے. گھر کے اندر بیٹھ کر، گھر میں ماں باپ بیٹھ کر، ایک بھائی کونے میں بیٹھا ہے، دوسرا باپ کونے میں بیٹھا ہے، بچی ماں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، موبائل پہ چیٹنگ چل رہی ہے. اب کس کے ساتھ وہ چیٹنگ کر رہی ہے چیک کر کے دیکھا جائے تو ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتا ہے. یہ کون سمجھائے گا بہنوں کو، یہ کون سمجھائے گا اپنی بیٹیوں کو؟ کیوں اپنی بیٹیوں کو ہم کھلا چھوڑ رہے ہیں؟ کیوں اتنی ہم نے اپنی بیٹیوں کو چھوٹ دی ہے؟ کون سی مصیبت ہے ہماری بیٹیوں کو؟ صبح یہاں سے روانہ ہوتی ہے، میری بہن روانہ ہوتی ہے، میری بیٹی روانہ ہوتی ہے، میری ماں روانہ ہوتی ہے، تنہا کوئی مرد ساتھ میں نہیں ہے. اسے کیا باپ کو پتا ہے کہ میری بیٹی دن میں کہاں سے گھوم کے آئی؟
ضرورت ہے اپنے اندر ایمان پیدا کرو، اسلام پڑھو، اسلام کیا سکھاتا ہے۔ خدا کی قسم بعض علاقے ایسے ہیں یہاں 99% مسلم آبادی ہے، لیکن اسلام کا صرف نام ہے، بس کام کچھ نہیں۔ میں 4 سال دیوبند میں رہا، یہ ہمارے ندیم صاحب بھی دیوبند میں رہ چکے ہیں، ان سے پوچھو وہاں کوئی عورت، مسلم عورت بنا چہرے برقع کے آپ کو بازار میں کوئی نہیں ملے گی۔ جب بھی جائیں گی بازار تو مغرب کی نماز کے بعد اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ بازار جاتی ہیں، اور ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں کھلے ننگے سر بازاروں میں گھومتی ہیں۔ پھر وہ گلی کا چمار جس کو لت پڑی ہے اسی چیز کی، وہ کس طرح تاکتا ہے ہماری بہنوں کو، کس طرح نظریں بری رکھتا ہے ہماری بہنوں کے اوپر، بیٹیوں کے اوپر، ہمارے محلے کی لڑکیوں کے اوپر، وہ آئے دن آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ بس موبائل بند کرو اپنی بیٹیوں کا، دیکھو پھر انشاءاللہ سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔